تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ آواز کلیئر نہیں؟ ماہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب المرجب کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب وہ عظیم ماہ مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا رجب شہر اللہ تعالی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارکہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے آقا کا بھی ہے، اللہ کا مہینہ بھی ہے، ہمارے آقا کا بھی ہے۔ آقا کا یوں ہے کہ آقا کو رب نے اپنا دیدار کروایا۔ یوں تو جداگانہ طور پر ماہ شعبان کو خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لیکن اس طور پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ اسی ماہ مبارکہ میں دکھایا تو یہ محبوب کا مہینہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارکہ کو نسبت صحابہ کرام سے بھی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارکہ کی 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اور اولیاء کاملین کا بھی یہ ماہ مبارکہ ہے کہ خصوصی طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اس ماہ مبارکہ کی 6 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور دیگر اولیاء کاملین کا بھی اعراس اس ماہ مبارکہ میں آتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارکہ بہت ساری خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تمام اولیاء کاملین کا فیضان نصیب فرمائے۔ خصوصی طور پر آج محفل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتی ہے۔ آپ کے عرس کے ایام چل رہے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، آپ کو چاہنے والے بڑی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ آپ کا عرس مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرتے کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو وہ شان و عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان شان و عظمتوں کو آپ نے بارہا سماعت کیا ہوگا، لیکن قرآن عظیم کی یہ عظیم آیت مبارکہ جب جب شان اولیاء بیان کی جاتی ہے کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو بھی ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خوف اور غم کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خوف اور غم کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کو یہ مقام بھی دیا کہ رب نے ان کے غموں کو اور ان سے خوف کو دور کر دیا، تو ان اولیاء کرام کے دامن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے غم بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے غم بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں، ہم وسیلے والے لوگ ہیں۔ رب تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، رب تعالیٰ کسی ذریعے کا، وسیلے کا محتاج نہیں ہے، رب تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ادا ہے، اور رب تعالیٰ کی ادا پر کسی کو اعتراض نہیں بنتا۔
رب تعالیٰ نے ہمیں وسیلے بہت ساری مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی طرح کن کہتا انسان بن جاتے، لیکن رب نے ذریعہ بنایا۔ کس کو؟ مٹی کو۔ رب نے ذریعہ بنایا مٹی کو، مٹی سے گارا بنایا، گارے کے بعد پتلا بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک دی، روح ڈال دی، حضرت آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی انسان بن جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کرنے کے بعد پھر انسانیت کی ابتدا کا آغاز کر دیا۔ ان کی اولاد کے ذریعے نسل انسانی چلتی رہی، اسی لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم سے نسبت ہے۔ جو وسیلے کا قائل نہیں ہے خود کو آدمی کیسے کہے گا؟ جو وسیلہ نہیں سمجھتا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے تو وہ آدمی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو نسبت حضرت آدم سے ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ مانتے ہیں تو پھر نبی آخر الزمان کا وسیلہ بھی مانیں گے، نبی آخر الزمان کا وسیلہ بھی مانیں گے۔ اور جب نبی آخر الزمان کا وسیلہ مانا تو پھر اولیاء زمانہ کا بھی وسیلہ مانیں گے۔ اور قرآن خود جب بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہوئے الحمدللہ ہم اپنے آقا کا وسیلہ پیش کر کے رب سے مانگتے ہیں، اپنے آقا کا وسیلہ پیش کر کے رب سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب یہ اولیاء کاملین کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عطا فرمانا، اور لوگ اولیاء کرام کے صدقے حاصل کر رہے ہیں، اور جو جیسی مراد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کے صدقے پوری کر دیتا ہے، رب تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو بہت نوازا۔ آج جس گھر سے صدقہ زیادہ مل جائے نا، لوگ اس گھر کو سخی کہہ کے جاتے ہیں، بڑا سخی گھرانہ ہے۔ اس گھر میں جو بھی بھکاری آئے، جو بھی مانگنے والا آئے، جو بھی سوالی آئے، خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ سخی کہلائے۔ تو بتائیے غریب نواز جب غریبوں کو اگر نہ نوازتے ہوتے تو غریب نواز کیسے کہلاتے؟ غریب نواز کیسے کہلاتے؟ اور یہ تو ایسے سخی کہ ان کی تو نسل ہی سخیوں والی ہے، ان کا تو گھرانہ ہی سخیوں والا ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، تو خواجہ غریب نواز لجپال گھرانے والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور کیسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ مولا علی سے سلسلہ جڑتا ہے۔ مولا علی کیسی عطا فرمانے والے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کے مولا، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں۔ جب خواجہ صاحب مولا علی کا فیضان رکھتے ہیں تو مولا علی کو مشکل کشا کہا، خواجہ اجمیر کو غریب نواز کہا۔ ایسی غریب نوازی فرمائی، اور ایسی غریب نوازی فرمائی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جیسی مراد لے کے آئے رب تعالیٰ خواجہ صاحب کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت آ گئی، ایسی عورت کہ جس کے بیٹے کو بے قصور سولی پر چڑھا،
حاکم وقت نے پیغام بھیجا آ جاؤ اپنے بیٹی کی لاش لے جاؤ. وہ لاش لینے نہ گئی. ماں کہتی ہے مجھے مردہ چاہیے ہی نہیں، میں لاش کیسے لینے جاؤں؟ چنانچہ خواجہ صاحب کے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ حاکم نے میرے بیٹے کو بے قصور سولی پر چڑھا دیا اور مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤں. خواجہ مجھے لاش نہیں چاہیے، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے. چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس لے کر چلو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس لاش کے پاس آئے. لاش کے پاس آ کر آپ نے فرمایا اے مردہ، اگر بے قصور، اگر تجھے بے قصور سولی پر چڑھایا ہے تو رب کے حکم سے زندہ ہو جا، رب کے حکم سے زندہ ہو جا. لہذا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر تجھے بے قصور سولی پر چڑھایا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. خواجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے جملے ادا ہوئے، رب کے حکم سے زندہ ہو جا، تو رب نے زندہ کر دیا. الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر مردہ زندہ کیا رب کے کرم سے کیا. یاد رکھیں آج لوگ بہت سارے وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو بتائیے کیا آپ رب کی طاقت کو نہیں مانتے؟ رب کے پاور کو نہیں مانتے؟ رب کے پاور کو، رب کی طاقت کو مانتے ہیں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کس کی عطا سے، کس کی طاقت سے غوث پاک نے، خواجہ صاحب نے، دیگر اولیاء کرام نے اگر مردہ زندہ کیے ہیں تو اللہ کی عطا سے کیے ہیں. کیونکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے. جب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ رب تعالیٰ جسے چاہے، جس کے ذریعے چاہے، جس کے ذریعے چاہے رب تعالیٰ مردہ زندہ کروا دے، بیماروں کو شفا دے دے. قرآن کہتا ہے تیسرے بارے میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر ذات، وہ اندھے نہیں جو بعد میں اختیار نہ ہوئے، بعد میں محروم ہو گئے، بعد میں اندھے ہو گئے، وہ اندھے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں عطا کرتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، اور جو برس والے ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ جن کو اعتراض ہے ان کا اعتراض دور ہو. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے جب کام ہو رہا ہے تو پھر اعتراض کیوں؟ پھر اعتراض کیوں؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا. جن کو سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے لوگ بخار کی حالت میں، سر درد کی حالت میں، پیٹ کے امراض میں، دیگر امراض میں کوئی گولی نہ کھائے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کیونکہ رب تعالیٰ شفا دینے والا ہے. ڈاکٹر شفا دینے والا تھوڑی، ڈاکٹر شفا دینے والا تھوڑی ہے جناب، اللہ شفا دینے والا ہے. تو اللہ ہی سے مانگو، یا اللہ میرا بخار دور کر دے، یا اللہ میرے پیٹ کے امراض دور کر دے، میری فلاں مصیبت دور کر دے، فلاں بیماری دور کر دے. رب سے دعا کرے نا. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں جناب؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جب سمجھ میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کے پاس جانا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء کرام اپنی طرف سے، اپنی ذات سے، اپنی کوشش سے کچھ کرتے ہیں، میری دستگیری کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. یہ بات طے ہے.
تو جناب اولیاء کرام کا فیضان آج تک جاری ہے اور جاری رہے گا، کیونکہ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں وسیلہ اور ذرائع اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ تو الحمدللہ ہم وسیلوں کو اختیار کرتے ہوئے، وسیلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کو صدقے عطا فرماتا رہے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی منانے والے اس پیغام کو بھی یاد رکھیں۔ جہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں ہوتی ہے، خواجہ صاحب کی چھٹی ہوتی ہے، تو اے کاش ان 11ویں کے پروگرام میں، ان چھٹی کے پروگرام میں ہم اولیاء کرام کی ذات سے اس نقطے کو بھی حاصل کریں کہ اولیاء کرام اولیاء اللہ بنے کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک کے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کے بنے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر کے بنے، کیونکہ کوئی ولی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، بے نمازی ہوگا ولی نہیں ہوگا۔ تو لہذا اولیاء کرام سے ہم محبت کرنے والے، یہ اولیاء کرام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اگر ہم محبت سچی کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت میں سچے کہلانا چاہتے ہیں، تو آج سے نیت کریں، آج سے نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا جب ہمارا وقت آخر آئے گا تو انشاءاللہ کلمہ پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اولیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی اور کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔